اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جو مالک و خالق ہیں اس پوری کائنات کے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر، رحمت، مغفرت، بلندی درجات کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد پچھلے چند خطبات جمعہ سے ہماری گفتگو تھی کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا غسل، اس کی تجہیز و تکفین، اس کا جنازہ، اس کی قبر میں اتارنا اور قبر پر دعا، اس کا معنی، اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی، اور اسی سے بات چلی کہ جب ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا جو مال باقی بچتا ہے، وہ جو مال چھوڑ کر کے جاتا ہے، اس کا کیا کرنا ہے، اسے کس انداز میں تقسیم کرنا ہے یا نہیں تقسیم کرنا، وہ اس کے کس کس وارث کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، یہ ساری تقسیم کس انداز میں ہوگی، اور اگر اس پر قرض ہے تو اس کا کیا کرنا ہے، اور اگر قرض ہے اور مال نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے۔ تو اختصار کے ساتھ جو جو باتیں آج ممکن ہوئیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر ہم بات کر رہے تھے کہ تین چیزیں انسان کی ہیں، ایک انسان کی اولاد ہے، ایک انسان کا مال ہے، اور ایک انسان کے اعمال ہیں۔ اعمال تو انسان کے ساتھ چلے گئے، مال اور اولاد باقی بچی، اور انسان ظاہر زندگی گزارتا ہے تو قرض بھی ہوتا ہے۔ اس طرح میں نے کہا تھا کہ دو لوگوں کے جنازے پڑھانے سے انکار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مقروض کا اور ایک خودکشی کرنے والے کا۔ ان دونوں کے جنازے نہیں پڑھائے، کہا تم لوگ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کبھی کوئی میت آتی کسی مرد کی اور کہا جاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے، جنازہ پڑھائیے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے علیہ دین، اس پر قرض ہے؟ کہا جاتا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض ہے۔ اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ قرض ادا ہو جائے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مال ہے کہ اس کا قرض ادا ہو سکتا ہے۔ پھر کھڑے ہوتے جنازہ پڑھا دیتے۔ اگر کہا جاتا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض بہت ہے، مال کوئی نہیں ہے اس کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹتے اور کہتے صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی پر تم جنازہ پڑھ لو۔ لما فتح اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھولے اور ریاست مدینہ صحیح معنوں میں قائم ہوئی، پھر جب کبھی کوئی جنازہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اس پر قرض ہے؟ جی، کہتے وہ قرض میرے ذمے آیا۔ وہ قرض کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کہا ہے انا اولی الناس، انا اولی بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھنے والا ہوں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھئی جو اس کا مال ہے وہ تو یتیم بچوں میں بانٹ دو، اس کے بچوں میں بانٹ دو، اور جو قرض ہے وہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، اس کا قرض میں ادا کروں گا، بطور ریاست اس کا قرض جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے۔ جب تک نہیں تھے معاملات تو کہتے بھئی ہاں، یا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ صحابہ کرام سے کہتے بھئی کوئی اس کے قرض کی ذمہ داری اٹھا لو، تو کوئی صحابی کہتے جی میں قرض کی ذمہ داری اپنے ذمہ لیتا ہوں، اس کا قرض میں ادا کر دوں گا، تو پھر بھی جنازہ پڑھا دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھولے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قرض اپنے ذمہ لے لیتے اور جو میت کا مال ہوتا کہتے اس کے ورثاء میں تقسیم کر دو۔ یہ ہے سب سے بڑی بات کہ یتیموں کے مال میں سے یہ نہیں کہتے کہ میں لے لوں یتیموں کا مال اور باقی قرض اتار کے پھر دے دوں گا، نہیں، کہتے یتیموں کا مال ان کو دے دو بھائی، قرض میرے ذمہ آ گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ اور قرض کا معاملہ یہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا، جس طرح میں نے کل پچھلے جمعہ میں کہا تھا کہ جو بندہ فوت ہوا اس کے کفن دفن کا انتظام اس کے مال میں سے ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی اور رشتہ دار کفن لے کر کے آئے، کوئی اور رشتہ دار قبر کے پیسے دے، کوئی اور رشتہ دار دوسرے معاملات کرے، نہیں، تجہیز و تکفین یہ جتنا بھی سلسلہ ہے وہ انسان کے اپنے مال سے ہی ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسا غریب ہے، مفلس ہے کہ بیچارے کے پاس مال ہی نہیں ہے، اس کی تجہیز و تکفین یہ بہت بڑے اجر کا معاملہ ہے اگر کوئی مسلمان اپنا بھائی سمجھ کے اس کے کفن دفن کا انتظام کرتا ہے۔ غریب آدمی ہے، نہیں بیچارے کے پاس مال ہے ہی نہیں، اب وہ فوت ہو گیا ہے یا کوئی لاوارث ہے، تو وہ اس کے کفن دفن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے کسی ایسے بھائی کے کفن کا انتظام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کا لباس عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کسی ایسے بھائی کے لیے جس کے لیے کفن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 چادریں ہوتی، لیکن اگر مجبوری بن جائے تو 1 چادر میں بھی کفن دیا گیا۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے قاری قرآن احد میں شہید ہوئے، احد کے سب صحابہ کرام جو 70 شہید ہوئے، 1 چادر دی گئی انہیں کفن میں، اور وہ بھی چھوٹی چادر پڑتی تھی، اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے اور اگر پاؤں پہ کپڑا کرتے تھے تو سر ظاہر ہو جاتا تھا۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ کیا کریں، چادریں چھوٹی ہیں اور وہ کفن 1 چادر میں بھی پورا نہیں آتا، ہم پورے جسم کو ڈھانپ بھی نہیں پا رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سر کو ڈھانپ دو، پاؤں پہ گھاس ڈال کے انہیں دفن کرو۔ پاؤں پہ گھاس ڈال کر کے ان کو دفن کیا گیا۔ تو بہرحال اگر کوئی لاوارث ہو، کوئی غریب ہو، مستحق ہو اور کفن دفن کا انتظام نہیں کر سکتا تو کوئی بھی مسلمان آگے بڑھ کر کے یہ سعادت اسے حاصل کرنی چاہیے۔ تجہیز و تکفین کا انتظام اصل مال میں سے، اور اس کے بعد سب سے پہلا معاملہ ہے وہ قرض کی ادائیگی کا ہے۔ قرض کی ادائیگی یہ سب سے پہلے مال میں سے، اسے نہیں تقسیم کیا جا سکتا اس وقت تک جب تک قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ بیٹے بیٹیوں میں کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی، سب سے پہلی چیز اس کے قرض کی ادائیگی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ابا جان احد کی میدان میں لڑائی کے لیے جانا تھا تو مجھے بٹھا لیا اپنے پاس، کہا بیٹے یہ میری بیٹیاں تیری بہنیں ہیں، ان کا خیال رکھنا، میں میدان میں جا رہا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے شہادت دے دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شہادت کی موت دے دی، فلاں 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 کا میں نے قرض دینا ہے، تو جو فصل آئے گی سب سے پہلے قرض ادا کرنا، پھر کوئی اور معاملات کرنا۔ اور اللہ کی مرضی کہ وہ شہید ہو گئے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فکر مند رہ گئے کہ کسی طرح میں اپنے باپ کا قرض ادا کروں، مغموم ہیں، پریشان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جابر کیا ہوا تجھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں ابا جان شہید ہو گئے ہیں، بہنیں ہیں گھر میں اور قرض بھی ہے، اور اتنا قرض ہے کہ میں جو فصل دیکھتا ہوں اس بار میری کھجور باغ میں ہو رہی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ میں اپنے ابا جان کا قرض ادا کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب فصل اتارے گا تو مجھے بلا لینا، مجھے بلا لینا، جب فصل اترے گی کھجوریں پک جائیں گی اتارے گا مجھے بلانا۔ بلا لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، دعا فرمائی، اور جابر کہتے ہیں اللہ نے اتنی برکتیں عطا کی کہ میں نے سب قرض خواہوں کو ادائیگی کر دی، میری کھجوریں پھر بھی بچ گئی۔ اللہ نے اتنی برکت عطا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آ کر کے دینے لگے، جس کا جتنا قرض تھا سب کو ادا کر دیا، میری کھجوریں پھر بھی باقی بچ گئی۔ تو سب سے پہلے قرض کی ادائیگی یہ بہت ضروری عمل ہے، جو میں نے کہا تھا نا کہ ہم صرف اعلان، مولوی صاحب اعلان کر دینا جنازہ پڑھاتے ہوئے
کہ قرض کی ذمہ داری لینی نہیں، اسے ادا کرنا ہے، اسے ادا کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اس بندے کو بلا لیں واپس جو کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو میرے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے؟ کہا سب ہو جائیں گے۔ جانے لگا، بلایا، سنا، بات سن، واپس آ۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قرض معاف نہیں ہوگا، قرض معاف نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے قرض، اور اس کے بعد دوسری چیز جسے میت کے ترکے میں سے کرنا ہے آپ نے، بلکہ تیسری چیز، پہلی تجہیز و تکفین، دوسری قرض، اور تیسری چیز جو آپ اس کے مال میں سے کریں گے وہ اس کی وصیت پر عمل ہے۔ اگر کوئی اپنے مال میں سے وصیت کر جائے کہ میرا فلاں رشتہ دار یار وہ بڑا غریب ہے، اسے کچھ اتنا دے دینا اس میں سے، یا فلاں ڈسپینسری میں اتنا دے دینا، فلاں ہاسپٹل میں یہ چیزیں ضرورت کی ہیں وہاں خرید کر کے دے دینا، فلاں مسجد کی ضرورت ہے فلاں جگہ پہ، وہ اپنے مال میں سے وصیت کرنا، یہ ہم سب کر سکتے ہیں، ہم سب اپنے مال میں سے کر سکتے ہیں، اور کر سکتے ہیں 1/3 تک، تیسرے حصے تک وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، کم کر سکتے ہیں، تھوڑی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کرنے کے لیے آئے، حال احوال پوچھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال ہے، ایک ہی بیٹی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مہلت دینی ہے نہیں دینی، اسی مرض میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاؤں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کے نام پہ تقسیم کر دوں، سارا مال اللہ کے نام پہ تقسیم کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ایسا نہیں کر سکتا، اپنی اولاد کو غنی چھوڑ کر کے جاؤ، فقیر بنا کر کے نہ جاؤ، اپنی اولاد کا حق ایسے ہی مسجدوں کو فلاں ساری، بعض اوقات غصے میں بھی ہوتا ہے بندہ کہ اولاد نے نہیں سنبھالا تو کہہ دیتا ہے اچھا چلو ساری پراپرٹی سے تمہیں بے دخل کرتا ہوں، یہ بھی غلط معاملہ ہے۔ آپ اپنی اولاد کو آق نہیں کر سکتے اسلام کے نقطہ نظر سے، شریعت اسلامیہ کے تحت آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کو اپنی جائیداد اپنے ترکے سے آق نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا قانون ہے کر لیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں بندہ جائیداد سے محروم رہ سکتا ہے، اس کے ماں سوا نہیں رہ سکتا۔ وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ کہ جب آپ کی ہی اولاد، آپ کے والدین آپ کی جائیداد سے بے دخل ہو جائیں گے، صرف 2 صورتیں ہیں۔ اس صورت میں آپ کا بیٹا بھی آپ کا وارث نہیں بن سکتا، آپ کے والدین بھی آپ کے وارث نہیں بن سکتے۔ ان 2 صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے، ماں کا بھی حصہ ہوتا ہے، بیٹے کا بھی حصہ ہوتا ہے، بیٹی کا بیوی کا۔ اگر کوئی مسلمان ہے باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا باپ کافر ہے، اب بیٹا باپ کی جائیداد میں سے حصہ نہیں لے سکتا، وہ کافر کی جائیداد ہے، مسلمان اس کا وارث نہیں ہو سکتا۔ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، کافر مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہو گیا، وہ کسی بھی مذہب میں چلا گیا، اب وہ اپنے باپ کی جائیداد میں سے حصہ نہیں لے سکتا۔ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا، اور کافر مسلمان کا وارث، وہ بیٹا ہو، وہ باپ ہو، وہ بیٹی ہو، وہ کوئی بھی ہو، وراثت ختم ہو جائے گی یہاں پہ جب تک دونوں مسلمان نہ ہوں گے۔ مسلمان ہے تو وراثت چلے گی۔ اسی طرح دوسری چیز جو وراثت سے انسان کو بے دخل کرتی ہے اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جائیداد کے لالچ میں باپ کو قتل کر دیا، جائیداد کے لالچ میں ماں کو قتل کر دیا۔ اب یہ قاتل اپنے ماں باپ کا جو قاتل ہے یہ ان کی جائیداد کا حصے دار نہیں رہے گا۔ قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ جس نے اپنے والدین کو، والد کو، والدہ کو یا اپنی اور بیٹے کو قتل کر دیا کسی وجہ سے، اب قاتل اس کی جائیداد کا وارث نہیں بن سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ کہ اس نے میری خدمت نہیں کی، یہ میرا نافرمان ہو گیا ہے، یا ایسا ہے ویسا ہے،
آپ انہیں اپنی اولاد کو جائیداد سے بے دخل ان دو صورتوں کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور چیز بڑی کہ اپنی جائیداد زندگی میں تقسیم کرتے ہیں بعض اوقات۔ بیٹے کہہ دیتے ابا جی ہمارا حصہ ہمیں دو، ہم اپنا کوئی کام کریں۔ یہ وراثت نہیں ہوتی، یہ وراثت نہیں ہوتی۔ بیٹے جھگڑا کرتے ہیں جی ہمیں ہمارا حصہ دو، ہم تو جائیں اپنا کاروبار کریں۔ اور اس کی تقسیم بھی اس طرح نہیں ہوگی جو فوت ہونے کے بعد جس طرح تقسیم ہوتی ہے، اس کی تقسیم بھی ایسے نہیں ہوگی۔ یہ ہبہ ہے، یہ گفٹ ہے، تحفہ ہے، آپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں، لیکن اس میں برابری کرنی ہے۔ جو بیٹے کو دینا ہے وہی بیٹی کو دینا ہے، جو ایک بیٹے کو دینا ہے سب بیٹوں کو دینا ہے، جو ایک بیٹی کو دینا ہے سب بیٹیوں کو دینا ہے، ایک جیسا دینا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری اماں جان عمرہ بنت رواحہ، یہ بہت بڑے کمانڈر تھے، عبداللہ بن رواحہ ان کی بہن تھیں، وہ اپنے خامد یعنی میرے والد گرامی حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے بار بار کہتی میرے بیٹے کے نام کچھ لگا دو، میرے بیٹے کے نام کچھ لگاؤ، میرے بیٹے کو کچھ دو۔ کہتے ابا جان ٹالتے رہے، کہا کوئی زمین میرے بیٹے کے نام، کوئی باغ میرے بیٹے کے نام، کوئی غلام ہی اس کو دے دو۔ میری ماں پیچھے پڑی رہی میرے باپ کے کہ ایک دن میرے باپ نے میری والدہ سے کہا کہ میں تیرے بیٹے کو ایک غلام دے رہا ہوں۔ اب وہ بی بی کہنے لگی نہیں ایسے نہیں، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ، اس پر گواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں ابا جان نے میرا ہاتھ پکڑا، مسجد لے کر کے آگے کہ یہ کون سی بات ہے، غلام میرا ہے، دینے والا میں، یہ میرا بیٹا ہے، اس میں نے اپنا غلام دیا، یہ کون سی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن جائیں گے۔ مسجد میں آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا نعمان ہے عمرہ بنت رواحہ سے، میں نے اس کو ایک غلام دیا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے میں اس وقت راضی ہوں گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن جائیں، یہ جو تو نے تحفہ دیا ہے نا اپنے بیٹے کو، اس پر گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، آپ گواہ بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے کہ بات کوئی اور ہے۔ کہا تیرے اور بھی بچے ہیں، اس کے علاوہ بھی بیٹے بیٹیاں ہیں؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بچے ہیں۔ کہا آتیت سائر ولدک، تو نے سارے بچوں کو اسی طرح غلام دیے ہیں؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یا اس سے بھی واپس لے یا ساروں کو ایک جیسے غلام دے، اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو یہ ظلم ہے اور میں محمد ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ تو ایک بچے کو دے دے باقی بچوں کو محروم رکھے اور کہے کہ میں اس پر گواہ بن جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بچوں کے درمیان اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ ہاں بعض اوقات بعض بچے پیارے لگتے ہیں، وہ خدمت کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ زیادہ محبت انس ہوتا ہے، اس کے لیے وہ اللہ سے اجر حاصل کریں گے، لیکن باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کو اپنی ساری اولاد کے درمیان عدل کرنا ہوگا۔ اور اگر زندگی میں ایسا معاملہ آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جس طرح میں نے کہا ابا جان ہمیں دیں، ہم اپنے اپنے کاروبار کریں، تو اس میں جتنا بیٹے کو دیں گے اتنا ہی آپ کو بیٹی کو بھی 10 لاکھ بیٹے کو کاروبار کے لیے دیا ہے، بیٹی کو بھی 10 لاکھ دیں، دوسرے بیٹوں کو بھی 10-10 لاکھ دیں، سب کو ایک جیسا دیں، ایک جیسا سب کو دیں۔ وہاں بیٹی میں وہ آدھے والا سلسلہ یہاں پہ نہیں ہوگا، زندگی میں نہیں ہوگا، ہبہ میں نہیں ہوگا، ایک جیسا سب کو دینا پڑے گا۔ وراثت ہوتی ہے فوت ہو جانے کے بعد، زندگی میں وراثت نہیں ہوتی، وہ ترکہ نہیں ہوتا، میراث نہیں ہوتی، میراث دنیا سے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ اور اس میراث کی پھر تقسیم اللہ تعالیٰ نے کچھ اور طریقے بیان کی، کچھ چیزیں بیان کی۔ فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان، مردوں کے لیے حصہ ہے جو اس کے ماں باپ چھوڑ جائیں، وللنساء، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو ان کے والدین یا قریبی چھوڑ کر کے جائیں، عورتوں کے بھی حصے ہیں مردوں کے بھی حصے ہیں۔ لیکن دور جاہلیت میں عورت کا حصہ نہیں ہوتا تھا، کہتے عورت اس کو کیا دینا ہے،
اور بعض قبائل میں یوں بھی ہوتا تھا کہ ایک بندے نے 4 5 6 7 10 شادیاں کی ہیں اور فوت ہو گیا، بڑے بیٹے نے اپنی سگی ماں کو چھوڑ کر کے باقی ساری جو اس کی مائیں لگتی تھیں ان سے بھی نکاح ہو گئے، مال بھی سارا بڑے بیٹے نے قبضے میں کر لیا، چھوٹے بیٹوں کو کچھ دیا ہی نہیں۔ ایسا بھی ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن چچا نے سارے کاروبار پہ قبضہ کر لیا۔ کہا میرا بھائی فوت ہو گیا، بیٹیوں کو کیا دینا ہے، لڑکیوں کو کیا دینا، کچھ نہیں دینا دونا۔ بیوہ کو بھی کہا تیرے لیے بھی کچھ نہیں ہے، بیوہ کے لیے بھی کچھ نہیں، بیٹیوں کے لیے بھی کچھ نہیں، سارا مال اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ شکایت لے کر کے آئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری 2 بیٹیاں ہیں سعد سے، میں بیوہ ہو گئی ہوں، سعد فوت ہو گئے ہیں اور سعد کے بھائی نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں دے رہا، وہ کچھ بھی نہیں دے رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی وہ 2 بڑی آیات جو ہیں اس سے آگے متصلاً ابتدا میں وہ اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں اپنی جائیداد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ پھر سوال تھا کہ اگر کسی کا بیٹا ہے ہی نہیں، بیٹیاں ہی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر وہ ہیں ہی بیٹیاں اور 2 سے زائد ہیں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ان کو 2/3 میں سے 2 حصے ان کو دے دیے جائیں گے، اور 1 حصہ جو باقی بچے گا وہ اس کے قریبی مرد کو دے دیا جائے گا، یعنی چچا کی طرف، بھائی کی طرف چلا جائے گا، جو میت کا بھائی ہوگا اس کو دے دیا جائے گا۔ اور اگر صرف 1 بیٹی ہے میت کی، فوت ہونے والے کی صرف 1 بیٹی ہے، آدھی جائیداد اس بیٹی کو، 8واں حصہ اس کی بیوہ کو، اور باقی جو بچے گا وہ فوت ہونے والے کے بھائیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، فوت ہونے والے کے بھائیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ آدھی جائیداد بیٹی کو، اگر صرف 1 بیٹی ہے، بیوہ کو 8واں حصہ، اور اگر والدین موجود ہیں، اور یہ وہ صورت ہے جہاں عورت اور مرد کو ایک جیسا حصہ ملتا ہے، ماں کو بھی اتنا حصہ، باپ کو بھی اتنا حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دونوں ماں باپ زندہ ہیں، چھٹا حصہ ان دونوں کو دو، اتنا جتنا باپ کو حصہ ملنا ہے، بیٹا فوت ہو گیا، جائیداد تقسیم ہونے لگی، اب جتنا حصہ باپ کو ملے گا اتنا ہی ماں کو بھی حصہ ملے گا، برابری ہے دونوں میں یہاں پر، اگر اولاد موجود ہے تو۔ اور اگر اولاد موجود نہیں ہے، ایک بندہ فوت ہو گیا، ماں باپ زندہ ہیں، بچہ فوت ہو گیا، بچے کی جائیداد ہے، اسے تقسیم کرنا ہے، اب اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، 1 حصہ ماں کو دے دو، 2 اس کے باپ کو دے دو، یہ اس کی تقسیم ہو جائے گی۔ بھائیوں کو کسی اور کو، کسی کو کچھ نہیں، یہ تقسیم ہے اگر والدین موجود ہیں تو۔ اور اگر اسی طرح کوئی انسان ہے، بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، بیوہ بھی ہے، تو بیوہ کو 8واں حصہ، باپ کو 6، ماں کو 6، یہ حصے نکال کر کے، اور یہ حصے ادا کرنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے تم نے قرض ادا کرنا ہے اور وصیت کو پورا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری طرف سے فریضہ ہے تم پر، میں تم پر فرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے قرض ادا کرنا ہے، پھر وصیت کو پورا کرنا ہے، پھر ماں باپ کا 6 حصہ نکالنا ہے، پھر بیوہ کا 8واں حصہ نکالنا ہے، اس کے بعد میں سے جو بچ جائے وہ بیٹے بیٹیوں میں تقسیم کرنا ہے، وہ 1/2 کے حساب سے، جتنا بیٹے کو ملے گا اس سے نصف بیٹی کو دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں کب ہوگا؟ جب تم من بعد وصیت یوصی بہا او دین، سب سے پہلے قرض اور وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے
کہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے فائدہ مند والدین کتنے ہیں، تمہاری اولاد کتنی ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہیں، ان سے آگے پیچھے نہ جانا، ان سے آگے پیچھے نہ جانا۔ اور اسی کے ساتھ متصلاً ایک اور بات سمجھتے جائیے، ہم بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ اس بیٹے نے خدمت زیادہ کی ہے، اسے میری جائیداد میں سے اتنا حصہ زیادہ دے دیا جائے۔ جن کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں ان کے بارے میں آپ وصیت کر کے انہیں زیادہ نہیں دے سکتے۔ یار اس بیٹے نے میری بڑی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ اجر عطا کریں گے، آپ اس کو اپنے حصے میں سے، فلاں کے حصے میں سے میں کچھ دے دوں، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ خدمت کی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اجر عطا کریں گے، آپ اسے نہیں دے سکتے جن جن کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ ماں باپ کے حصے مقرر ہیں، بیوی کا حصہ مقرر ہے، آپ کے بیٹی بیٹیوں کا حصہ مقرر ہے، ان کے بارے میں آپ وصیت کر کے ان کے حصے بڑھا نہیں سکتے، نہ کم کر سکتے۔ یہ کریں گے تو ظلم کریں گے۔ اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ میرے اس بیٹے کو زیادہ حصہ دے دو، اس کو کم کر دو، یہ ظلم ہوگا۔ اس بیٹے نے میری خدمت نہیں کی، اس کا حصہ اتنا کم کر دو، یہ ظلم کریں گے آپ۔ اس نے جو ظلم کیا وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، اس کا معاملہ اور ہے، اس معاملے میں آپ اس طرح گھسیٹ نہیں سکتے اسے۔ پھر آگئی وصیت ان کے بارے میں نہیں ہو سکتی۔ ہاں ایک چیز ہے، وہ بھی میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اگر ایک بہو ہے، اس نے آپ کی خدمت بڑی کی ہے اور آپ بڑے خوش ہیں، آپ اس کے بارے میں وصیت کر سکتے ہیں کہ ہاں اسے میری جائیداد میں سے یہ چیز دے دو۔ اس نے آپ کی خدمت، وہ آپ کی حقیقی ورثاء میں سے نہیں ہے، وہ آپ کی بہو ہے، آپ کا بیٹا آپ کا حقیقی وارث ہے، اس کے بارے میں آپ وصیت کر کے زیادہ حصہ نہیں دلا سکتے، لیکن بہو کے بارے میں آپ بہرحال کر سکتے ہیں۔ یہ تو آگے مرد کی طرف سے حصے کہ اس کے ماں باپ کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، بیوہ کو یعنی اس کی جو بیوی ہے بیوہ ہو گئی، اسے 8واں حصہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو باقی بچ گیا ہے اس میں سے بیٹے اور بیٹیوں کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ بات آگے، اگر عورت کوئی فوت ہوتی ہے اور وہ صاحب جائیداد ہے، وہ مال رکھتی ہے، اس کی وراثت بھی تقسیم ہوگی اسی طرح، اس کی وراثت بھی اسی طرح تقسیم کی جائے گی جس طرح مرد کی وراثت تقسیم ہو۔ اس میں بھی وہی اصول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی عورت فوت جائے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر کوئی عورت فوت ہو گئی اور اس کی اولاد ہے ہی نہیں، بے اولاد ہے، تو آدھی جائیداد اس کے خامند کو مل جائے گی، آدھی جائیداد اس کے خامند کو، اور جو باقی آدھی بچے گی وہ اس کے پچھلے جو بھائی ہوں گے یا بہنیں ہیں ان کی طرف چلی جائے گی، یا والدین اگر اس عورت کے ہیں، والدین ہیں تو ان کی طرف چلی جائے گی، بھائی ہیں تو ان کی طرف چلی جائے گی، آدھی خامند کو مل جائے گی۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں، اور اگر اولاد ہے، عورت فوت ہو گئی، صاحب اولاد ہے، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو پھر خامند کو چوتھا حصہ ملے گا، اور باقی اس کے بیٹے بیٹیوں میں اسی طرح تقسیم ہوگا جس طرح باپ کی جائیداد میں حصہ رکھا گیا نا، اسی طرح اس کی بھی جائیداد تقسیم ہوگی۔ ہاں اگر اس کے والدین ہیں تو ان کو بھی چھٹا چھٹا حصہ، عورت کے والدین کو بھی ملے گا، اور باقی جو بچے گا وہ ادا کیا جائے گا بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان۔ لیکن اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، قرض ادا کرنے کے بعد، وصیت کے پورا کرنے کے بعد یہ جائیداد تقسیم ہوگی، اس سے پہلے تقسیم نہیں ہوگی۔ وصیت اور قرض کا معاملہ یہ سب سے پہلے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے تو سب سے پہلے قرض کا معاملہ آتا ہے، اس کے بعد وصیت کا معاملہ آتا ہے، اور اس کے بعد جائیداد باقی بچوں بیٹیوں والدین میں یہ تقسیم کا معاملہ آتا ہے۔ پھر ایک صورت آ جاتی ہے قلالہ کی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بیمار پڑ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ یعودنی ماشیہ، یہ دونوں چل کر کے میرے گھر میں آئے۔ میں بیمار تھا، میری بیمار کرسی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ دونوں تشریف لائے۔ جب میرے گھر میں آئے تو اس وقت مجھ پر غشی طاری تھی، بیماری کی وجہ سے
غشی تاری تھی مجھ پر، صحیح بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث ہے، غشی تاری تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، پانی منگوانے کے بعد دعا بماء فتوضا، وضو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو باقی پانی بچا اس سے مجھ پر رش علی وجہی، میرے چہرے کے اوپر چھینٹے مارے، مجھے افاقہ ہوا، میں اٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد وغیرہ کچھ بھی نہیں، تو میں اپنی جائیداد کے بارے میں کیا کروں؟ یہ کلالہ کہلاتا ہے، کلالہ، جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ اولاد ہو اور دنیا سے جا رہا ہے، یہ جائیداد اس کی تقسیم کدھر جائے گی؟ والدین بھی نہیں ہیں کہ ان کو تک چلی جائے، اولاد بھی نہیں ہے کہ ان کی طرف جائے، ہاں اس کے بہن بھائی ہیں۔ تو دو صورتیں اس کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی سورہ نساء کے اختتام پر، فرمایا یستفتونک عن الکلالہ، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں لوگ کلالہ کے بارے میں، اللہ یفتیکم، اللہ فتویٰ دیتا ہے ان کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں فتویٰ دیتا ہوں ان کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آخری آیہ مبارکہ نازل کی کہ اگر کوئی ایسا انسان فوت ہو جائے جس کی نہ تو اولاد ہے نہ اس کے والدین موجود ہیں، تو ایسا کرو وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، صرف بہن ہی بہن ہے، آدھی جائیداد اس کی بہن کو دے دی جائے گی، جس طرح بیٹی کو آدھی ملتی ہے، اگر صرف ایک بیٹی ہی ورثاء میں موجود ہو تو آدھی ملتی ہے، بہن بیٹی کے قائم مقام ہو جائے گی اور اس کو آدھی جائیداد بہن کو چلی جائے گی، اور باقی جو آدھی بچے گی وہ قریب ترین جو اس کے مرد ہوں گے رشتے میں ان کی طرف جائے گی۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کوئی عورت ایسی فوت ہو جاتی ہے، عورت ایسی فوت ہو جاتی ہے کہ جس کے نہ والدین ہیں نہ اولاد ہے، صرف بھائی بھائی ہے، تو اس کا وارث اس کا بھائی بن جائے گا، ساری جائیداد اس بھائی کے پاس چلی جائے گی وصیت اور قرض کے ادا کرنے کے بعد۔ اور اس میں ایک صورت اور بھی آتی ہے، یہ ہے اخیافی، بہن بھائی اصل میں ہوتے ہیں تین طرح کے، ایک ہوتے ہیں عینی جو ماں اور باپ ایک ہوں، ایک ہوتے ہیں اخیافی جو مائیں مختلف ہیں باپ ایک ہے، ماں ایک ہے باپ مختلف ہیں، ایک عورت کی شادی ہوئی، بچے ہوئے، خامند فوت ہو گیا یا طلاق ہوئی، دوسری جگہ شادی کی، ادھر سے بچے ہوئے، یہ اب بچے ماں کی طرف سے تو بہن بھائی ہیں، باپ کی طرف سے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ایک ہوتا ہے الاتی جو باپ ایک ہے مائیں مختلف ہیں، ان سب کے بارے میں پھر جائیداد کی تقسیم میں مختلف معاملات آ جاتے ہیں، وہ اپنے باپ کی طرف سے جو باپ ہے اس کی جائیداد میں تو حصے دار ہوں گے، لیکن اس عورت نے اگر آگے کہیں اور شادی کر لی ہے اس کی پراپرٹی میں سے اس کے بچے شریک نہیں ہوں گے، دوسرے خامند کی اولاد میں سے یہ بچے شامل نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح اگر کسی اور، مثلا ایک آدمی نے شادیاں کی ہیں، 2-3 شادیاں کی ہیں، سب سے اولاد ہے، ایک بیوی سے 3 بیٹے ہیں، دوسری بیوی سے 1 بیٹا ہے، تیسری بیوی سے بیٹی ہے، تو اب کیا 3 بیٹے اور 1 بیٹا یا ان عورتوں کے لحاظ سے ان کی تقسیم علیحدہ ہوگی؟ نہیں، بیٹوں کو ایک جیسا ہی رکھا جائے گا، اس کے 3 ایک سے ہیں، ایک سے ہے، بیٹی کسی اور سے ہے، وہ جس مرد کی اولاد ہے اس کے لحاظ سے وہ اسی کی اولاد ہے اور سب میں تقسیم ایک جیسی ہو۔ محترم حضرات، وقت اختتام کی طرف ہے، میں دوبارہ تھوڑی سی ان باتوں کو دہرانا چاہتا ہوں، یہ بہت اہم معاملات ہوتے ہیں وراثت کی تقسیم کے، اور اس میں ڈیلے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وراثت کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان دنیا سے چلا جائے اور وہ مال چھوڑ جائے، اس کو جو تقسیم کرنا ہے یہ وراثت ہے۔ اور اگر دنیا میں رہتے ہوئے اولاد تقاضا کریں ابا جان ہمیں ہمارا حصہ دو، زندگی میں حصہ دو، تو اس کو ہبہ کہیں گے، وراثت نہیں کہیں گے، اس کو ہبہ کہیں گے، وراثت نہیں کہیں گے۔ اور یہ ہبہ میں بیٹے بیٹی کو ایک جیسا دینا پڑے گا، جتنی آپ اماؤنٹ جو تحفہ بیٹے کو دے رہے ہیں وہی بیٹی کو دیں گے، جو اماؤنٹ آپ ایک بیٹے کو دے رہے ہیں باقی بیٹوں کو بھی اتنی ہی دینی پڑے گی، زندگی میں ایک جیسی تقسیم کرنی پڑے گی، ورنہ آپ اگر ایسا آپ نہیں کرتے آپ ظلم کریں گے۔ اور ظلم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو قیامت کے دن ظلم کا بوجھ اٹھا کر کے آئے گا، اس سے برا بوجھ ہوگا ہی کوئی نہیں جو انسان قیامت کے دن اٹھا کے آئے گا۔
اور اس کی دلیل میں نے آپ کو بیان کی تھی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا جان نے مجھے ایک غلام دیا تحفے میں، تو میری اماں کہنے لگی نہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ، تو ابا جان آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو یہ غلام دیا ہے، آپ گواہ بن جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے اور بیٹے بھی ہیں؟ کہا جی ہیں۔ سب کو غلام دیا ہے؟ نہیں جی اس کو دیا ہے۔ تو کہا سب کو دے۔ غلام آج سمجھ لیں ایک بیٹے کو گاڑی دے دی دوسرے کو دی نہیں، ایک کو سائیکل نہیں دیا دوسرے کو گاڑی دے دی، یا تو سب کو ایک جیسی لے کر کے دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا اس سے بھی واپس لو، اگر ایسا نہیں کرو گے ظلم کرو گے میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اور پھر دوسری چیز، آپ اپنی اولاد کو عاق نہیں کر سکتے شریعت اسلامیہ کی روح سے کہ یہ میرا نافرمان ہے میں نے جائیداد سے بے دخل کر دیا، نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کے ورثہ میں سے آپ کے ترکہ میں سے حصے دار ہے، اور آپ اپنی اولاد میں سے یہ بھی نہیں کر سکتے کہ میرے اس بیٹے کو زیادہ دے دو اس کو کم کر دو، یہ بھی ظلم کریں گے آپ۔ دو صورتیں ہیں جن صورتوں میں انسان جائیداد سے محروم ہو سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ باپ مسلمان ہو بیٹا کافر ہو، تو یہ مسلمان کی جائیداد میں سے حصے دار، کافر بیٹا نہیں بن سکتا، یا باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہے، مسلمان بیٹا اپنے کافر باپ کی جائیداد میں سے حصے دار نہیں ہو سکتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ جائیداد کے تنازع میں باپ کو قتل کر دیا، اب باپ کی جائیداد سے یہ قاتل بیٹا وارث نہیں بن سکتا۔ جائیداد کے تنازع پہ باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، اب باپ اپنے بیٹے کی جائیداد میں سے وارث نہیں بن سکتا۔ قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکتا، مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ یہ فیصلہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 آیات میں یہ احکامات بیان کیے ہیں سورۃ النساء میں، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی بیٹی ہی ہے، صرف بیٹی ہے، تو بیٹی کو آدھی پراپرٹی مل جائے گی۔ ماں ہے باپ ہے دونوں کو ایک جیسا حصہ ملے گا، جتنا باپ کو حصہ بیٹے کی جائیداد میں سے ملے گا اتنا ہی ماں کو بھی اتنا ہی حصہ بیٹے کی جائیداد میں سے ملے گا۔ بیوی کا 8واں حصہ ہے، ماں باپ کا چھٹا حصہ ہے۔ قرض وصیت کے ادا کرنے کے بعد اور اس کے بعد تجہیز و تکفین، قرض اور وصیت آپ اپنی پراپرٹی میں سے 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی، اس سے زیادہ وصیت 1/3 کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 کروڑ مثال کے طور پہ کسی کا، وہ 33 لاکھ تک کے قریب وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ اور وہ وصیت آپ کو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ اپنے غریب رشتہ داروں کے بارے میں کر سکتے ہیں، آپ کسی ویلفیئر کے کام کے بارے میں کر سکتے ہیں، آپ کی کسی مسجد کے بارے میں کر سکتے ہیں، کسی کے بارے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، آپ اپنی پراپرٹی میں سے 1/3 تک وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے۔ تو یہ مختصر باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت سارے معاملات ابھی تشنا ہیں، کوشش کروں گا اگر ہوا آئندہ، ورنہ آگے مسائل قربانی کے بھی ہیں، حج کے بھی ہیں، تو ادھر چلے جائیں گے۔ اگر پھر بھی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو حق کو حق سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل جانتے ہوئے اسے چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہم سب کی سستیوں کو دور فرمائے، اپنے دین پہ استقامت نصیب فرمائے، اپنے در کا فقیر بنائیں، ہم سب کی نیک حاجتیں نیک خواہشیں پوری فرمائیں۔ جو صاحب اولاد ہیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کی جھولیوں کو بھی بارونق کر دے، جن کے والدین ہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے اور ان سب کی اگلی منزلیں آسان کر دے۔ مالک و مولا بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائے۔ مالک و مولا مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائے، ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائے۔ مالک و مولا ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائیں، نیک خواہشات کو پورا فرمائیں، اپنے دین پہ زندہ رکھیں، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے لے جائیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔